ناظرین السلام علیکم. پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم ہے. رمضان ٹائم کے آغاز میں آج ہم کشمیر کے مایہ ناز گلوکار وجے ملہ کی آواز میں آپ کو ایک خوبصورت اور دلکش گیت جو ہے سنوائیں گے, جو صوفی کلام ہے وہ ہم آپ کو سنوائیں گے. تو سب سے پہلے اس نغمے پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. را بخش تم سر پروردگارو, را بخش تم سر پروردگارو, سے کیوں ہوا تیوں میان مرنے, سے کیوں ہوا تیوں میان مرنے. بو آیس دن کیوں بریو, دن کوئی رنگ بوں خاص ببرے. دن بو آیس دن کیوں بریو, دن کوئی رنگ بوں خاص ببرے. سپار ترہمر پر میں کیانو, پھرنو کن گون زیر زبرے. سپار ترہمر پر میں کیانو, پھرنو کن گون زیر زبرے. را بخش تم سر پروردگارو,
سے کیوں ہوا تیوں میں مرنے سے کیوں ہوا تیوں میں سے کیوں ہوا تیوں میں سے کیوں ہوا تیوں میں تو ناظرین یہ آپ نے خوبصورت کلام سنا جس کو آواز دی تھی مایہ ناز گلوکار وجے ملا صاحب نے، اور وجے ملا صاحب کی آج پیدائش بھی ہے، اور اس کو لکھا تھا محترمہ ہبہ خاتون صاحبہ نے، اور جس کو میوزک سے سجایا تھا مرحوم محمد اشرف صاحب نے، اور دوردرشن میں اس کی پیشکش کی تھی بشارت احمد صاحب نے۔ تو ناظرین یہ آپ نے نغمہ سماعت فرمایا، اور آئیے اب پروگرام کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان ہم جڑ رہے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، جو صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسماعیل علی خان صاحب، جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور ملک اسماعیل علی خان صاحب، سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیارا سا کلام پیش کریں۔ جی ملک اسماعیل علی صاحب۔ جی حمد باری تعالی پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اللہ 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 پھر دکھا دے حرم تیرے بندے ہیں ہم، پھر دکھا دے حرم تیرے بندے ہیں ہم پہ کر دے کرم تیرے بندے ہیں ہم، تیرے بندے ہیں ہم۔ اللہ 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 روح شاداب ہو جسم سے راب ہو، روح شاداب ہو جسم سے راب ہو، اللہ 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 روح شاداب ہو جسم سے راب ہو، روح شاداب ہو جسم سے راب ہو، دل کی دھرتی ہو نم تیرے بندے ہیں ہم، تیرے بندے ہیں ہم۔ اللہ 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 ہم کو عزت بھی دے، ہم کو عظمت بھی دے، ہم کو عزت بھی دے، ہم کو عظمت بھی دے، جگ میں ہو محترم تیرے بندے ہیں ہم، تیرے بندے ہیں ہم۔ اللہ 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 بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اسماعیل علی خان صاحب۔ اور پروفیسر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس بابرکت کلام کو، ہم نے اس عظمت والے اور قدر و شان والی کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم لوگ کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے، ایسی عظمت والی، قدر والی، شان والی رات ہے جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسے 1000 مہینے کہ جس میں لیلۃ القدر یا شب قدر نہیں ہے، ایسے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرات مشاہدین کرام، اندازہ لگائیے اس رات کی عظمت اور برکت اور شان کی کہ یہ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات افضل ہے۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی جو ہے بندگی، اس ایک رات میں ذکر و فکر جو ہے وہ 83 سال 4 مہینوں کے ذکر و فکر و عبادت سے افضل ہے۔ حضرت گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر، کہ جن کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں عبادت، اس میں ذکر و فکر، اس میں خیر کا کام جو ہے 1000 سال، 1000 مہینوں کے عبادت اور 1000 مہینوں کے ذکر و فکر سے افضل ہے۔ یہ خصوصی کرم ہے، اور یہ رات اس لیے قدر والی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اپنے آخری کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کا آخری دستور جو ہے اسی رات میں نازل ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہے اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کے بندوں تک پہنچا ہے اسی رات میں۔ لہٰذا یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل بتائی گئی ہے۔ امت ہمیشہ سے جو ہے اس رات کا اہتمام کرتی آئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، آخری 10 دن میں ہم گزار رہے ہیں، جس کی خصوصی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَآخِرُهُ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ، کہ رمضان کا آخری 10 دن جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ کیسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے؟ چونکہ اس کی طاق راتوں میں شب قدر واقع ہوتی ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ آخری 10 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے تاکہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش سکیں۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں، طاق راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو۔ اور زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ 27 کی رات ہے، جو رات ابھی ہم 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں ہم جو رات ہم پائیں گے وہی رات ہے، وہی رات ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری جو ہے علمی نکتے بیان کیے ہیں کہ اس سورہ قدر میں لیلۃ القدر جو ہے وہ 3 بار آیا ہے، اور لیلۃ القدر کو اگر آپ جوڑیے تو لیلۃ القدر جو ہے یہ اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ 9 حروف 3 بار آئے ہیں، تو 9 into 3 جو ہے equal to 27۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح یہ ہے، علماء کی اکثریت کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو لیلۃ القدر جو 3 بار آیا ہے اس سورے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 بار آیا ہے، اور ایک بار لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو 3 بار میں 27 حروف ہو گئے۔ علماء کا خیال ہے کہ یہ 27ویں کی شب ہے۔ علاوہ ازیں اسی آیت میں سلام ہیا، یعنی یہ رات ہیا، سلام ہیا حتی مطلع الفجر، تو کلمہ ہیا جو ہے، ہیا جو کلمہ ہے یہ سورہ کا 27واں کلمہ ہے، یعنی اس 27ویں کلمے کے ذریعے لیلۃ القدر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی علماء نے اندازہ لگایا کہ 27ویں کی شب جو ہے وہی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ حضرات گرامی، اس عظمت والی، قدر والی، شان والی رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم
پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ منائیں، چونکہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آخر ایسا کیوں کہا گیا، چونکہ آج ہماری امت کی جو عمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ انسان 80-85 سال جیتا ہے، اور ایک رات میں اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قبولیت کی تمنا کے ساتھ اگر ہم ایک رات اگر عبادت کریں تو ہمیں ایک پوری انسانی زندگی کے عبادت کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پا جاؤں تو میں کیا پڑھوں؟ غور سے سماعت فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا جو ہے عفو درگزر ہے، عفو درگزری کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی معافی عطا فرما، ہم سے بھی عفو درگزر فرما۔ حضرات گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس عظیم الشان اور محتم بالشان رات میں جو دعا مانگنے کے لیے کہا ہے، اس دعا میں عفو درگزری کا مطالبہ کیا گیا ہے، لہٰذا عفو درگزری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی عفو درگزر کریں اور اس رات میں داخل ہونے سے پہلے تمام لوگوں کو معاف کریں، تاکہ ہم اللہ سے معافی مانگنے کا اپنے کو مستحق بنا سکیں، ہم اللہ سے معافی مانگنے کا حقدار اپنے کو بنا سکیں۔ لہٰذا اس رات کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کو معاف کریں، جن لوگوں نے ہمارے حق میں زیادتیاں کی ہیں سب کو معاف کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرنے کے بعد ان بندوں کے خالق اور مالک اور رازق سے اپنے لیے جو ہے وہ عفو درگزری طلب کریں۔ لہٰذا بے حد اہمیت کی رات ہے، اس اہمیت اور قدر کی رات کو سمجھیے، اسے عبادتوں میں گزاریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریے، چونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا اس رات کو قرآن کے ساتھ گزاریے، قرآن کی قرات کے ساتھ، قرآن کی فہم کے ساتھ، قرآن کی تفسیر کے ساتھ، قرآن کے ترجمے کے ساتھ اسے گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، اور شب قدر کی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب۔ اور آئیے ناظرین، اب پروگرام میں کالر کا سلسلہ شروع کرتے، دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں پرویز حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں صاحب۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ جی میرا سوال یہ فدیے کے تعلق سے ہے، کیونکہ ہماری فیملی میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ایکسپیکٹنگ ہے، تو فدیے کے تعلق سے اگر کوئی مدرسے میں راشن کی ضرورت ہے تو ہم اسے فدیہ سمجھ کے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، دینی تعلیم، دینی معلومات کے لیے بہت اچھا ہے، نیوز 18 نیوز چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے سب کو، اور ایک نعت کی فرمائش ہے سب صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ پرویز صاحب۔ جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بھائی نے سوال کیا؟ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ امید سے ہیں جی اور روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، جی تو حضرات گرامی اس سے پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ فدیہ صرف ان لوگوں کی طرف سے دیا جائے گا جن کو ایسی بیماریاں ہوں جس سے شفا کی امید نہ کی جا سکے، یا وہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں جہاں اب ان سے امید نہ کی جا سکے کہ روزہ وہ رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ ان کے علاوہ تمام لوگ جو بیمار ہیں، جن کے پاس عذر ہے اور اس بیماری یا عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد جب صحت یاب ہوں گے، جب عذر ختم ہو جائے گا، تو انہیں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی طرف سے فدیہ نہیں ہے جو جوان ہیں، عارضی طور پر بیمار ہو گئے ہیں، یا کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے، یا وہ سفر پر ہیں، سفر کی وجہ سے روزہ ترک کر رہے ہیں، تو ایسے تمام لوگ فدیہ دینے کے بجائے روزوں کی قضا رکھنی کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर मौलाना अलीम अशरफ जायसी साहब, सदर शोबे अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और हमारे दूसरे मेहमान हैं मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब जो आपकी खिदमत में हम्द और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हजरत अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाज़े जी। गुजारिश है आपसे कि मुफ्ती साहब से कहिए जरा आधे मिनट के लिए बोल दें एकदम टाइट होकर, यानी कुरान और हदीस से, कि जो लोग हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, रोजा नहीं रखते, दीन में इनकी क्या सजा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल आपका? नहीं, और कोई सवाल नहीं है सर। ठीक, आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, आदिल अंसारी। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये था कि शब कदर की रात में ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करनी चाहिए या फिर तस्बीहात पढ़नी चाहिए, और इसकी फजीलत क्या है, और आपसे एक गुजारिश है आप एक नात पेश करें। प्रोग्राम आप शुरू से नहीं देख रहे हैं क्या? जी जी प्रोफेसर साहब ने जो है उसकी जी अहमियत पे फजीलत पे रोशनी डाल दी थी। वक्त रहा तो इंशाल्लाह फिर भी जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुरादाबाद से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, जो भाई ने सवाल किया था उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? जो पहला सवाल था कि जो लोग सेहतियाब होने के बावजूद भी रोजे नहीं रखते हैं, उनके लिए शरीक क्या हुक्म है? नेमत के बाद भी और सेहत की दौलत के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं और खुले आम जो है वो खाते पीते हैं। इस्लामी हुकूमत हो तो इस्लामी शरा में उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट है, चूँकि ये एक तरह से वायलेशन ही नहीं है बल्कि एक तरह से बगावत है। तो ये बेहद ख़राब बात है और बेहद बड़े गुनाह की बात है कि इंसान इस्तिताअत रखने के बाद भी रोज़ा न रखे और उस पर ये जुल्म करे कि खुले आम जो है वो खाता पीता जो है वो नज़र आए। ये बहुत बड़ी जो है बदकिस्मती की बात है, महरूमी की बात है। और जहाँ तक दूसरे सवाल की बात थी, मैंने कुछ फ़ज़ाइल बयान किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र की फ़ज़ाइल में एक बेहद मशहूर सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन क़ामा लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये एक बहुत बड़ा मुज़्दा है, ये एक बहुत बड़ी नवेद है, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में ईमान और इहतिसाब के साथ अगर नफल नमाजें अदा करता है, क़याम करता है, तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये ऐसी बरकत वाली रात है कि ला युहरमु खैरुहा इल्ला कुल्लल महरूम, यानी जो इसके बरकत से, इसकी खैर से, इसके सवाब से महरूम रह जाए वो सारी भलाइयों से, सारी नेकियों से वो महरूम रहने वाला है। वला युहरमु खैरुहा इल्ला कुल्लल महरूम, और जो अज़ली शक़ी है, बदबख्त है, जिसकी किस्मत में जो है कोई भलाई नहीं है, वही शख्स जो है इस रात की भलाई, खैरियत और इसकी नेकी और सवाब से महरूम रहेगा। लिहाजा इस रात में आप नवाफिल भी अदा कर सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं और तस्बीह व अस्कार भी कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी करें खुलूस के साथ करें और इखलास के साथ करें, खालिसतन लिवजहिल्लाह करें, सिर्फ अल्लाह के लिए करें। और इस बात की भी ज़रूरत है कि हम जो है जो कोविड के जो इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, हमें ज़रूरी है कि तमाम इबादतों और दीनी काम में हम कोविड के प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ये भी दीन है, ये भी शरीयत है। कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना भी शरीयत पर अमल करने जैसा है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रात को इबादत में गुजारें, भीड़ भाड़ न करें, कहीं इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन न करें, बगैर मास्क के जो है घर से बाहर न निकलें। और इसको समझें कि ये कोई जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी शरीयत का रिक्वायरमेंट है। अल्लाह फरमा जो हमको हुक्म दिया गया है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिसमें हम खुद मुसीबत में पड़ें या हमारी वजह से दूसरे मुसीबत में पड़ें। तो इसको समझिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनना हो, हाथों को धुलना हो या कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना हो, ये सब पार्ट ऑफ दीन है, ये दीन का हिस्सा है और ये दीन का मुतालबा है।
جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں نعت سننا چاہتا ہوں. مانگ لو آج کی رات ہے. جی اور ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے جمائی آتا زیادہ تر. جی ہاں بس یہ دو سوال ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر علی مشرف جائسی صاحب, جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو جمائی زیادہ آتی, کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. ہمیں جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے میں, اس سے ملاقات کرنے میں نہ ہمیں جمائی آتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ تھکن آتی ہے, نہ تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت, اور کوشش کیجئے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ استغفار پڑھ کے کھڑے ہوں, چونکہ جمائی بھی جو ہے وہ ایک شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. لہٰذا استغفار پڑھ کے کیجئے, اور اگر جمائی آئے تو درمیان میں جا کے آپ تازہ فریش وضو کر سکتے ہیں, اس سے بھی جمائی جو ہے آپ کو دور ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور اسماعیل علی خان صاحب, ہمارے پاس جو ہے نعت کی بھی فرمائش آئی ہے. ایک نعت کی فرمائش یہ ہے کہ مانگ لو آج کی رات مانگ لو. اگر یہ آپ سنا سکتے تو یہ, اس کے علاوہ ورنہ کوئی دوسری نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. ملک اسماعیل علی خان صاحب. جی ملک اسماعیل علی خان صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی جی. نوری محفل کے ساتھ تنی نور کی نور پیدا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے. فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے. بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر
تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب اس خوبصورت نعت کے لیے. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائچی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مظفر پور سے بات کر رہا ہوں، حافظ صغیر احمد. جی سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ فطرہ کی جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ نماز سے کتنے دیر پہلے ادا کی جاتی ہے؟ جی اور کوئی سوال؟ اور سوال بس نواز شریف کی فرمائش ہے. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ اہم سوال ہے اور اس سوال کے حوالے سے میں ایک بات بھی جو ہے اپنے ناظرین اور مشارکین کی گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ فطرے کی جو بھی فطرہ ہے وہ فطرہ گیہوں سے بھی ہوتا ہے، یعنی نصف سا گیہوں ہے جو تقریباً 2 کلو 50 گرام ہوتا ہے، یا 1 سا کشمش کھجور یا منقع ہے تو یا جو ہے. تو فطرہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ صرف گیہوں سے ہی ادا کریں اور 2 کلو 50 گرام گیہوں ہی دیں. کیوں نہ ہم 4 کلو 100 گرام جو ہے منقع دینے کی کوشش کریں، 4 کلو 100 گرام جو کے ذریعے فطرہ پیمنٹ کریں، یا 4 کلو 100 گرام جو ہے کھجور کے ذریعے پیش کریں. یہ جو اختلاف ہے اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور اپنی جو ہے اکنامیکل کنڈیشن کے اعتبار سے دے. تو جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے وہ صرف جو ہے 2 کلو 50 گرام گیہوں پر اکتفا نہ کریں یا اس کی قیمت کے ذریعے فطرہ ادا نہ کریں، بلکہ 4 کلو کھجور کے ذریعے ادا کریں جو تقریباً 1000 روپے جو ہے کے قریب ہوتا ہے. تو یہ جو اس میں ویریشن ہے، اس میں جو الگ الگ اجناس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا جا سکے. تو ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں جو کھجور منقع کے ذریعے جو ہے وہ فطرہ ادا کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کھجور اور منقع کے ذریعے فطرہ ادا کریں. چونکہ پینڈیمک کے جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، غریبوں کی حالت بے حد خراب ہے، مجبوروں اور بے قصور ناتوانوں کی صورتحال جو ہے وہ بے حد ناگفتہ دہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اس رمضان کو ہم حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ جو ہے فطرہ جو ہے وہ گیہوں کے ذریعے، جو کے ذریعے، کھجور کے ذریعے اور منقع کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو اس بار خاص کر کے ہم فطرہ کھجور اور منقع کے ذریعے ادا کریں تاکہ جو غریب ہیں، جو اس پینڈیمک کا شکار لوگ ہیں، انہیں ہم زیادہ سے زیادہ مدد جو ہے بہم پہنچا سکیں. تو یہ بات ہے. اور جہاں تک ان کے سوال کی بات ہے، ہم رمضان میں کبھی بھی جو ہے دے سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ عید کے دن نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے فطرہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. سر وہ پوچھنا یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم قبرستان کی خریدی میں دی جا سکتی ہے؟ قبرستان کی خریدی میں؟ جی زمین میں زمین خریدنی ہے قبرستان کے لیے. جی تو کیا زکوٰۃ کی رقم لی جا سکتی ہے اس میں جیسے وضاحت کے ساتھ سوال کیجیے. جو زکوٰۃ کے لیے زمین خریدنی ہے جی تو کیا ہم زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں زمین کی خریدی میں قبرستان کے لیے؟ اچھا جو اپنے لیے خریدنا نا؟ نہیں علاقے میں قبرستان بنانا ہے. ٹھیک 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 بہت بہت شکریہ. آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے. آپ کا پہلا سوال تو نوٹ کر لیا. اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ نعت شریف جی سنا دیجیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کے سوال کا؟ نہیں یہ سوال بے حد اہم ہے چونکہ امت کے پاس مادی وسائل کی بے حد کمی ہے. لہذا اس طرح کے سوال آتے ہیں کیا زکوٰۃ کی رقم فلاں مد میں استعمال کی جا سکتی ہے یا کسی سوشل کام میں استعمال کی جا سکتی ہے. تو
حضرات ناظرین کرام ایک بیحد اہم قاعدہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ میں تملیک جو ہے وہ واجب ہے. یعنی آپ زکوٰۃ دیں تو کسی کو مالک بنا دیں. یعنی آپ کسی غریب کو گھر میں بلا کے اگر اس کی دعوت کر دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. ضروری ہے کہ جو کھانا اس کے لیے آپ نے بنایا ہے یا خریدا ہے وہ اس کے حوالے کر دیں, چاہے تو وہ کھائے چاہے تو وہ اسے فروخت کر کے پیسے لے لے. لہذا مالک بنانا جو ہے یہ ضروری ہے, بغیر تملیک کے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے. اور ایسے تمام سوشل اور ریفارم کے کام میں تملیک نہیں پائی جاتی ہے. لہذا ایسے تمام کاموں میں جو ہے زکوٰۃ کی رقم کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے, چونکہ اس میں شرط ہے کہ آپ اسے مالک بنائیں. جسے زکوٰۃ دیں آپ اس زکوٰۃ کا, اس رقم کا یا اس سامان کا مالک بنا دیں. چونکہ قبرستان کی زمین خریدنے میں تملیک نہیں پائی جاتی, لہذا زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے وہ قبرستان کی زمین نہیں خریدی جا سکتی. مگر یہ امت پر مجموعی طور پر جو ہے یہ واجب ہے کہ وہ قبرستان کے لیے زمین خریدیں اور اس کے لیے پیسے جمع کریں, اس کے لیے جو ہے وہ فراہم کریں جو ہے وہ رقم جس کے ذریعے وہ زمین خریدی جا سکے. چونکہ یہ ایک بے حد ضروری کام ہے اور اس کے بغیر کسی سوسائٹی کا وجود نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے مسجد ضروری ہے, ہمارے لیے شفا خانہ ضروری ہے, ہمارے لیے قبرستان ضروری ہے, اور جو بھی امت کے لیے اجتماعی طور پر ضروری ہے اس کی فراہمی بھی ضروری ہے. اگر اسلامی نظام ہوگا تو بادشاہ پر یہ واجب ہوگی, اگر اسلامی نظام نہیں ہے تو تمام امت پر جو ہے یہ واجب کفایہ کے طور پر اس کا وجوب جو ہے تمام امت پر ہوگا. لیکن زکوٰۃ کی رقم میں چونکہ تملیک ضروری ہے لہذا زکوٰۃ کی رقم سے ہم قبرستان کی زمین نہیں خرید سکتے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ پھلواری سے بول رہا ہوں, سلطان احمد. جی جی نافیہ کلام کی فرمائش تھی. جی آئی فریاد مدینے کی رولانے کے لیے. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں دلی سے بات کر رہا ہوں, عمران پور صاحب. جی سوال پوچھیے اپنا. تو میں آپ کا یہ جو نیوز 18 اردو ہے جی اس کا میں بہت شکریہ ادا کروں. یہ ایسے پروگرام دکھا رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت برکت رمضان کے لوگ وہ بہت جانکار ہو رہا ہے, جو لوگ نہیں جانتے وہ تو دین سے روشن ہو رہا ہے. جی بہت دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ مجھے مودی صاحب سے ایک تو ان سے نعت سنی تھی آپ کے اثر سے, ایک مودی صاحب سے سوال تھا. جی سوال پوچھیے. سوال میرا یہ ہے, 5 نمازیں ہماری فجر سے لے کے عشاء تک, اس میں کوئی نماز میں کیا 4 رہ سکتی ہیں؟ جو 5 نمازوں میں کوئی ایسی نماز اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 4 سورتیں ملائی جائیں جو ہر رکعت میں. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, تھوڑی سی آواز بریک ہو رہی ہے. ہر رکعت میں سورت ملائی جائے. جی پروفیسر صاحب سوال آپ سمجھ گئے؟ نماز جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی پڑتی ہے ہر رکعت میں, تو 4 رکعت میں کوئی سورت ملانی پڑتی ہے, ایسی بھی کوئی نماز 5 میں ہے؟ جی نہیں, دیکھیے واجب جو ہے وتر واجب اللیل اس کی 3 رکعت میں جو ہے سورت ملائی جائے گی, اور جو سنتیں ہیں ان کی ساری رکعت میں ملائی جائے گی. فرض کی نماز جو ہے اس میں پہلی 2 رکعت میں سورت ملائی جائے گی اور آخری 2 رکعت میں سورت نہیں ملائی جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سوال پوچھیے اپنا. سوال میرا تھا جناب کہ جب آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نماز پڑھنے پڑ رہے ہیں, جی تو جی سوال کیجیے پورا. جب اذان ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم کتنے بعد نماز پڑھیں, جیسے مسجد میں ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے نا, جی 5:30 یا 5:15 یا 4:30. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یا فجر کی نماز میں کب نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ جواب چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور اسماعیل علی خان صاحب نعت کی فرمائش ہمارے پاس آئی ہیں, تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار آپ پیش کریں پلیز. جی چونکہ ہم سے ماہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے, تو میں اسی مناسبت سے
ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی ارشاد. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں. کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں. یہ ہے میرا کل ہے اثاثہ، یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ اسماعیل علی خان صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت کو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں.
دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مراد آباد سے بول رہا ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ جی میرا سوال یہ تھا، اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کیا پڑھنا چاہیے، اور ایک نعت کی گزارش تھی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ اعتکاف جو ہے ایک بڑی ہی جو محترم بشان عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات تک جو ہے ہر سال جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اعتکاف کی نیت سے 20 تاریخ کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلے جائیں، اور چاند نکلنے کے بعد، شوال کا چاند نکلنے کے بعد یا 30 روزے مکمل ہونے کے بعد جو ہے آپ مسجد سے باہر آئیں۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر جو ہے اس عبادت پہ عمل کیا، اور یہ اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش، تاکہ انسان جو ہے 10 دن جو ہے وہ مسجد میں معتکف ہو کر ایک گوشہ نشین ہو کر وہ اس عظمت والی، قدر والی، شان والی رات کو تلاش سکے، اور ہر طاق رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کر سکے۔ وہ رات جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اور ہزاروں ہزار فرشتے جو ہے اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر زمین میں نازل ہوتے ہیں، جس رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو صبح فجر ہونے تک جو ہے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ 10 دن گوشہ نشینی کے ساتھ اس رات کو، عظمت والی رات کو تلاش کیا جائے۔ اور اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ پوری بستی کی طرف سے ایک آدمی کو اعتکاف بیٹھنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سوال کیا آپ کا؟ جی آپ سے ایک نعت کی گزارش ہے۔ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، بس آپ سے ایک نعت کی گزارش۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ کلکتہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے 3-4 دن پہلے ہم کو ایک خواب آیا، جی اس میں خواب میں دیکھا ہے کہ میرا پورا بدن کا چمڑا اتار دیا گیا۔ کوئی سوال خواب سے متعلق کوئی سوال نہ کرے، رمضان سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ تو رمضان میں تو دیکھا، ابھی تو ہم کو تو آگے نہیں آیا نا۔ جی معذرت چاہوں گا، میں آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں۔ اور مولانا صاحب یہ 27ویں شب پر کیوں اہمیت زیادہ دی گئی، میں چاہوں گا کہ مختصر جواب دیں آپ۔ 27 رمضان کو کیوں زیادہ اہمیت دی گئی؟ پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ امت کی اکثریت جو ہے، امت کی اکثریت، علماء کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ 27ویں ہے، چونکہ طاق راتوں میں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ اس میں 7 کا عدد جو ہے، 7 کا عدد جو ہے وہ صرف 27 میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 دن ہوتے ہیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 مرتبہ کعبے کا طواف ہوتا ہے، تو 7 عدد کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے علماء کا خیال ہے کہ وہ 27ویں رات ہی ہوگی۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ سلام ہیا یعنی یہ رات، یہ نمبر جو ہے سورہ میں جو ہے 27واں لفظ ہے یہ۔ اور تیسری بات کہ اس سورہ میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر آئی ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو تینوں لیلۃ القدر کو ملا دیجئے تو 27 جو ہے حروف بنتے ہیں۔ اس سے بھی علماء نے استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے، بے حد اہمیت والی رات ہے۔ ناظرین کرام ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ یہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ غم کے ایام ہیں، یہ پینڈیمک کا زمانہ ہے، سب لوگ گریوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، وہی ذات جو ہے اس مصیبت، اس بلا اور اس وبا کو ہم سے دور کرنے والی ہے۔ میں کروں، آپ کریں، اور تمام مسلمان اپنے رب کے حضور میں آج کی رات جو ہے اس وبا کو دور کرنے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے اور اس عالمی وبا سے تمام انسانیت کو جو ہے نجات عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علی مشرف جائسی صاحب۔ ناظرین ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو ایک صوفیانہ جو کلام سنایا تھا اس کو مایہ ناز گلوکار وجے ملہ کی آواز میں ترتیب دیا گیا تھا، اور جس کو لکھا تھا ہبہ خاتون صاحبہ نے، اور جس کی موسیقی دی تھی مرحوم محمد اشرف صاحب نے، اور
पेशकश की थी बशारत अहमद साहब ने जब वो दूरदर्शन में थे। उन्होंने दूरदर्शन के लिए इसको तरतीब दिया था, जिसको हमने आपको सुनवाया था प्रोग्राम के आगाज़ में। फ़िलहाल ये हमारा प्रोग्राम रमज़ान टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।